الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.30 ہے، یعنی 74 سورہ کا لیسن نمبر 30 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الرجالو روٹ ورڈ ہے را جیم لام سے، معنی مرد، یہ پلورل ہے۔ the men۔ قوامون قاف واو میم سے ہے، معنی سرپرست، منتظم، نگران، یہ لفظ بھی جمع ہے یعنی پلورل ہے۔ پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز، انچارجز۔ علا عین لام یا سے ہے، معنی پر، آف۔ النسائی نون سین واو سے ہے، معنی عورتیں، the women۔ بما با میم الف سے ہے، معنی اس لیے کہ، بیکاز۔ فضل فا ضاد لام سے ہے، معنی فضیلت دی، بیسٹوڈ۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ بعضهم با عین ضاد سے ہے، معنی ان میں سے بعض، some of them۔ علا عین لام یا سے ہے، معنی پر، over۔ بعضن با عین ضاد سے ہے، معنی بعض، others۔ وبما با میم الف سے ہے، معنی اور اس لیے کہ، and because۔ انفقو نون فا قاف سے ہے، معنی انہوں نے خرچ کیے، they spend۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، from۔ اموالہم میم واو لام سے ہے، معنی ان کے مال، their wealth۔ فالصالحات صاد لام ہا سے ہے، معنی پس نیک عورتیں، so righteous women۔ قانتات قاف نون تا سے ہے، معنی تابع، مطیع، فرما بردار، obedient۔ حافظات حافظ سے ہے، معنی حفاظت کرنے والیاں، guarding۔ للغیبی غین یا با سے ہے، معنی غائبانہ، in the absence۔ بما با میم الف سے ہے، معنی اس لیے کہ، that which۔ حافظ حافظ سے معنی حفاظت کی، guarded۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ واللاتی الف لام لام سے ہے، معنی اور وہ عورتیں، and those women۔ تخافون خا واو فا سے ہے، معنی تم ڈرتے ہو، you fear۔ نشوزہن نون شین زا سے ہے، معنی ان کی سرکشی، نافرمانی، their ill conduct یا disloyalty۔ فعظوہن واو عین ضاد سے ہے، معنی پس ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، then admonish them۔ واہجروہن ہا جیم را سے ہے، معنی اور ان کو تنہا چھوڑ دو، and forsake them۔ فی فا یا سے ہے، معنی میں، ان۔ المضاجعی ضاد جیم عین سے ہے، معنی خوابگاہ، خوابگاہ کی جمع ہے، the beds۔ واضربوہن ضاد را با سے ہے، معنی اور ان کو ہلکا مارو، and beat them lightly۔ فإن الف نون سے ہے، معنی پھر اگر، then if۔ اطعنکم تو واو عین سے ہے، معنی وہ تمہارا کہاں مانے، they obey you۔ فلا لام الف سے ہے، معنی تو نہ، then do not۔ تبغو با غین یا سے ہے، معنی تلاش کرو، سیکھ۔ علیہن عین لام یا سے ہے، معنی ان پر، against them۔ سبیلا سین با لام سے معنی کوئی راہ، اوے۔ انا معنی بے شک، انڈیڈ۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ کانا کاف واو نون سے معنی ہے اس۔ علین عین لام واو سے بھی روٹ ورڈ آتا ہے، عین لام یا سے بھی آتا ہے، معنی ہے سب سے اعلیٰ، بالا دست، ایور ہائی۔ کبیرہ کاف با را سے ہے، معنی سب سے بڑا، موسٹ گریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ الرجال قوامون مرد نگراں ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ اس لیے کہ فضیلت دی اللہ نے، بعضهم علی بعض بعض کو بعض پر، وبما انفقوا اور اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیے، من اموالہم اپنے مال سے، فالصالحات قانتات پس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب غائبانہ حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ جس کی اللہ نے حفاظت کی، واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، فعظوہن پس ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع پھر ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، واضربوہن اور انہیں ہلکا مارو، فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا تو تلاش نہ کرو، علیہن سبیلا ان پر کوئی بہانہ،
इन्नल्लाह काना, बेशक अल्लाह है, अलियन कबीरा, सबसे आला सबसे बड़ा। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। मर्द निगरां हैं औरतों पर इसलिए कि फजीलत दी अल्लाह ने बास को बास पर, और इसलिए कि उन्होंने खर्च की अपने माल से। बस जो नेक औरतें होती हैं वो फरमाबरदार होती हैं, गायबाना हिफाजत करती हैं जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो, बस उनको नसीहत करो, फिर उनको ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो और उन्हें हल्का मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो तलाश ना करो उन पर जुल्म करने का कोई बहाना। बेशक अल्लाह है सबसे आला सबसे बड़ा। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। अर्रिजालु क़व्वामूना मेन आर द इंचार्जेस अलन निसाई ऑफ women बिमा फज़्ज़लल्लाहु, because Allah has bestowed ba'azahum ala ba'azin, some of them over others, wa bima anfaqu, and because they spend min amwalihim, from their wealth. فالصالحات قانتات, therefore the righteous women are devotedly obedient. حافظات للغيب, guarding in the absence of husband. بما حفظ Allah, that which Allah has guarded. واللاتي تخافون نشوزهن, as to those women from whom you fear ill conduct. فعظوهن, then admonish them. فاهجروهن في المضاجع, and forsake them in their beds. واضربوهن, and beat them lightly. فإن أطعنكم, then if they obey you. فلا تبغوا, then do not seek. عليهن سبيلا, a way against them. إن الله كان, indeed Allah is عليا كبيرا, ever high, most great. Complete translation of the words देखें. Men are the in charges of women because Allah has bestowed some of them with His strength over others, and because they spend from their wealth. Therefore the righteous women are devotedly obedient, guarding in the absence of husband that which Allah has guarded. As to those women from whom you fear ill conduct, then admonish them, and forsake them in their beds, and beat them lightly. Then if they obey you, then do not seek a way against them. Indeed Allah is ever high, most great. तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स। क़व्वामूना, क़व्वामू या क़य्यिमुन, किसी अमर का जिम्मेदार, सरपरस्त और मुंतजिम के मानों में आता है, यानी किसी चीज़ का इंतज़ाम करने वाले के मानों में आता है, किसी चीज़ की हिफाजत और मराअत के मानों में है। क़ानितातुन क़ुनूत से है, खुज़ू के साथ इताअत का इल्तिज़ाम करना, यानी खुश दिली के साथ इताअत के मानों में है, यानी अपने खाविंद की फरमाबरदारी करना। नुशूज़ सरकशी करना, नाफरमानी करना। हाफिज़ातुल लिल गैब, गायबाना भी हिफाजत करने वाली होती हैं, यानी शोहर की गैर मौजूदगी में भी खाविंद की इज्जत व आबरू, अपनी इफ़्फ़त और शोहर की धन व दौलत और उसके औलाद की हिफाजत व देखभाल करने वाली होती हैं। तफसीर आयत देखें। आयत का पहला हिस्सा है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के निगहबान हैं। आइली निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम, फैमिली क़वानीन में मर्द को क़य्यूमियत का मुकाम हासिल है। मर्द ज़रूरियात को पूरी करने वाला, घर की निगहबानी और हिफाजत करने वाला होता है। तमाम घर के अफराद की इस्लाह व दुरुस्तगी की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, यानी घर के अफराद की तालीम व तरबियत और उनकी इस्लाह की जिम्मेदारी भी आदमी पर ही होती है। मर्द घर की रियासत का हाकिम है, जो घर की तमाम ज़रूरियात का कफील और उसकी खुशहाली का जिम्मेदार होता है, यानी घर की तमाम ज़रूरियात पूरी करना भी उसी की जिम्मेदारी है, यहाँ तक कि ये भी देखना उसकी जिम्मेदारी है कि घर खुशहाल हो, इसीलिए उसके अहकाम की इताअत की जाए, वरना घर की मुख्तसर मगर अहम रियासत का सुकून व इत्मीनान बर्बाद होकर रह जाएगा। यानी ये वजूहात है जिसके सबब आदमी को अल्लाह ताला ने औरत पर एक दर्जा ज्यादा दिया है, और घर के तमाम अफराद यानी बीवी बच्चों को ये हुक्म है कि वो आदमी की इताअत करे। चुनांचे ख़व्वाम इस शख्स को कहते हैं जो किसी मामले या निज़ाम को चलाने और उसकी मुहाफ़िज़त का जिम्मेदार हो। खानदानी निज़ाम में शोहर को बीवी पर अफजल करार देने की वजूहात भी आगे आती हैं, यानी अल्लाह ताला ने क्यों शोहर को बीवी पर एक दर्जा ज्यादा दिया है, क्यों उसको अफजल करार दिया है, इसकी वजूहात भी कुरान में स्पेसिफाइड हैं। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इसलिए कि फजीलत दी अल्लाह ने बास को बास पर, और इसलिए कि उन्होंने खर्च किया अपने माल से। अव्वल वजह तो अल्लाह ताला की लामुतनाही हिकमतें होती हैं किसी को किसी पर फजीलत देने के लिए। जैसे मर्द जिस्मानी क़ुव्वत, मामला फहमी और दूर अंदेशी में औरत से ज्यादा होता है। मर्द को औरत पर ख़व्वाम और निगहबान इसलिए बनाया कि मर्द की शख्सियत में अल्लाह ने कुछ खुसूसियात वदियत फरमाई है और बाज़ इंतजामी उमूर में बरतरी दी है। ये बरतरी इंदल्लाह क़ुर्ब व मंजिलत के मानों में नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के मुकाबले जो एक दर्जा ज्यादा दिया है वो इस माने में नहीं है कि वो अल्लाह से ज्यादा करीब है या ज्यादा अल्लाह की नज़र में मंजिलत और इज्जत रखता है। इंदल्लाह मंजिलत हासिल करने के लिए जो मियार है इसमें मर्द और जन मसावी हैसियत रखते हैं।
یعنی اللہ کے پاس درجہ اگر حاصل کرنا ہو، اللہ کی قربت اگر حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ آدمی اور عورت دونوں کے لیے ایک ہے۔ یعنی اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا جتنا اجر ہوگا اور آدمی کو نماز کا اتنا ہی اجر ہوگا۔ اس طرح آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو جتنا اجر دیا جائے گا عورت کو بھی روزہ رکھنے پر اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ یعنی آدمی کو جتنی نیکیاں دی جائیں گی کسی کام کی تو عورت کو بھی اتنی ہی نیکیاں دی جائیں گی۔ لہٰذا یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ نے شوہر کو بیوی پر ایک درجہ جو زیادہ دیا ہے وہ صرف خاندانی نظام کو سنبھالنے کے لیے، اس کی خبرگیری کرنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یعنی مقام ابدیت پہ دونوں مساوی ہیں، بلکہ یہ برتری جسمانی طاقت، دماغی صلاحیت، ارادے کی مضبوطی اور اعصاب کے استحکام اور عقل و فکر کی پختگی سے مربوط ہے۔ اسی بنا پر عائلی نظام یعنی فیملی سسٹم میں انتظامی ذمہ داریاں دی ہے۔ یعنی آدمی کی صلاحیتیں اللہ نے مختلف رکھی ہیں، اس کے حساب سے اس کو فیملی سسٹم کے انتظامات کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دوسری وجہ شوہر کا محنت مزدوری کر کے تمام گھر کا خرچ اٹھانا، اس میں تمام معاشی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو ایک مشکل ترین کام ہے۔ یعنی جو ٹفسٹ ٹاسک ہے ایک فیملی کو مینٹین کرنے کا، اسپیشلی فائنینشلی جو مینٹین کرتا ہے آدمی، اس کے سبب بھی اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے عورت کی بنسبت۔ مرد کے حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح عورت کی ذمہ داریوں کے ساتھ حقوق بھی ہیں۔ عورت کے مرد پر ایسے حقوق ہیں جیسے مرد کے عورت پر حقوق ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور دستور کے مطابق ان کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت دی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے دونوں صنفوں کے لیے دروازے برابر کھلے ہیں۔ یعنی فیملی سسٹم میں اللہ نے شوہر کو بیوی سے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، فضیلت ضرور دی ہے، اس کی وجوہات بھی بتا دی گئی ہیں، لیکن اللہ سے قربت حاصل کرنے کے معاملے میں دونوں جینڈرز اللہ کی نظر میں ایکول اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ اسی لیے گھر کے سکون کے لیے شوہر کی فرما برداری کو غلامی نہ سمجھا جائے۔ مرد کے خوام ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عورت محکوم ہے اور اس سے ہر قسم کے استقلال اور انفرادی عمل و ارادے کا اختیار سلب ہو جاتا ہے، بلکہ عورت اپنے انفرادی امور میں خود فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ یعنی فیملی سسٹم میں مرد اور عورت کے ذمہ داریاں بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کی اپنی انڈیویجوالٹی کو مینٹین بھی کیا ہے، اس کے حقوق کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ سے ایک مثال لی گئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی نکاح کے سلسلے میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ لے سکتی ہے، ڈیسیشن لے سکتی ہے، اس کو جبر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے بارے میں فیصلے خود کر سکتی ہے، بلکہ مرد بعض امور میں عورت سے مشورہ لے سکتا ہے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ یہاں دیتے ہیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا۔ یعنی اگر عورت ارننگ ہے تو پھر اس کی ارننگز پر اسی کا حق ہوگا، اس کے شوہر کا حق نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہیں انفرادی ملکیت وغیرہ کا مکمل حق حاصل ہے، انہیں اپنی انڈیویجول پراپرٹی کو مینٹین کر سکتی ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتی ہے۔ ذمہ داریاں مرد و زن کے اپنے اپنے مقام پر ہیں، جنہیں قدرت نے ان دونوں کے فطری تقاضوں کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ یعنی جو ریسپانسبلٹیز اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں وہ ان کے کیپیسٹیز کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ فالصالحات قانتات، پس جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانون کے ذکر کے بعد اس پر عملداری اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے کہ صالح اور نیک عورت وہ ہے جو اللہ کے اس وضع کردہ نظام کی پاسداری کرتے ہوئے فرما برداری کرے۔ یعنی ازدواجی زندگی میں شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی اللہ نے جو فیملی سسٹم ہمارے لیے بنایا ہے، اس سسٹم کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، غائبانہ حفاظت کرتی ہے، یہ نیک بیوی کی دوسری صفت ہے۔ دوسری ذمہ داری عورت پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ مرد کی غیر حاضری میں اپنے نفس، آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یعنی شوہر کے پریزنس میں ہو یا شوہر کے ایبسنس میں ہو، خاص طور پہ اس کے ایبسنس میں ڈیز آنیسٹی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن نیک بیوی شوہر کے ایبسنس میں بھی یہ خیال رکھتی ہے کہ شوہر کے مال و دولت کی حفاظت ہو اور اپنی عفت کی حفاظت ہو، بما حفظ اللہ، جس کی اللہ نے حفاظت کی۔ مال اور آبرو کو اللہ تعالیٰ نے قانوناً تحفظ دیا ہے، عورت کو چاہیے کہ اس مال و آبرو کو عملاً تحفظ دے۔ یعنی اللہ نے حقوق اور فرائض بتا کر مال اور عورت کے آبرو کو قانوناً تحفظ دیا ہے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ عملی طور پر شوہر کے مال کو اور اپنی عفت کو قائم رکھے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو۔ خاندانی قوانین کو وضع کرنے اور اس نظام میں اطاعت اور حفاظت کو ضروری قرار دینے کے بعد
اس قانون سے سرکشی ہونے کی صورت کے علاج کا بیان ہے کہ اگر عورت اس نظام سے سرکشی اختیار کرے تب کمزور مزاج عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے درج ذیل طریقے بروئے کار لانے ہوں گے. یعنی جو نیک بیویاں ہوتی ہیں ان کے صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، لیکن ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو سرکش ہوتی ہیں. تو اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کی سرکشی سے ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے 3 سٹیپس بتاتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے فاعظوہن، بس ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کی کاؤنسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ بجھاؤ. سرپرست اور محافظ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نصیحت کرے اور مہذب انداز میں نصیحت کرے، نفع و نقصان سے آگاہ کرے اور اس کے حساس مزاجی کا لحاظ رکھے. چونکہ عورت سینسیٹیو ہوتی ہے لہٰذا اس کے شوہر کو چاہیے کہ مہذب انداز میں نصیحت کرے، اس کو نفع و نقصان سے آگاہ کرے. یعنی اگر بیوی کچھ غلطی کرتی ہو تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس سے بہت ہی نرم انداز سے شوہر واقف کرے. وَهْجُرُوهُنَّ، پھر ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. یعنی اگر وہ نصیحت سے نہیں سنبھلتی ہے، نہیں سدھرتی ہے تو یہ سیکنڈ سٹیپ اللہ تعالیٰ سجیسٹ کرتے ہیں. اگر نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوتی تو دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ خوابگاہ الگ کر دی جائے اور ہم بستر منقطع کی جائے. اس سے سرکش عورت کو تنبیہ ممکن ہے اور گھر کا نظام پرسکون ہو جائے گا. یعنی اگر یہ سیکنڈ سٹیپ جو کہ یہاں سجیسٹ کیا گیا ہے اس کو فالو کرنے سے ممکن ہے کہ عورت اپنی غلطی کو ریئلائز کرے اور غلط راستہ چھوڑ دے، اپنی سرکشی کو چھوڑ دے اور گھر کا نظام پرسکون ہو جائے، اطمینان بخش ہو جائے. لیکن اگر سیکنڈ سٹیپ بھی کارگر نہیں ہوتا ہے تب تھرڈ سٹیپ کی اللہ تعالیٰ پرمیشن دیتے ہیں. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ہلکا مارو. اگر عورت کی سرکشی کا یہ عالم ہو کہ نہ نصیحت اس پر اثر کرتی ہے اور نہ ہی ترک مباشرت سے اسے تنبیہ ہوتی ہے تو علاج کی آخری صورت اسے ہلکا مارنا ہے، مگر اس کا مقصد انتقام لینا یا اہانت کرنا نہ ہو بلکہ مار ہلکی ہو، جیسا کہ ایک مربی اپنے زیر تربیت افراد کے ساتھ کرتا ہے. یعنی اگر شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد انتقام لینا نہ ہو، بیوی کو ہیومیلیٹ کرنا نہ ہو، بلکہ مار بہت ہی ہلکی ہو، جیسا کہ کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی مسٹیک پر ہلکا سا مار مارتا ہے. یا شفیق باپ اولاد کو زد و کوب کرتا ہے جس کے پیچھے ایک پاک جذبہ، ایک ہمدردی کار فرما ہوتی ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ مار نہایت ہلکا ہو، مثلا مسواک جیسی ہلکی چیز سے ہو. یعنی مار ہلکا مارنے کی اجازت ہے اور وہ بھی بہت ہی چھوٹی چیز سے مارنے کی اجازت ہے. یہ سب سرکشی کی صورت میں ہے. لیکن اگر عورت نے اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا تو اس صورت میں قرآن فرماتا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو. یعنی اگر عورت سرکش ہے تو اس کو سرکشی سے دور کرنے کے لیے، سرکشی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ سجیسٹ کیے ہیں. لیکن اگر وہ سرکشی چھوڑ دیتی ہے اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے شوہر کو اجازت نہیں کہ اس پر ظلم کرنے کے بہانے تلاش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے بجا لائے، اور جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے خاوند کے مال کی محافظت کرے. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا حکم بجا لائے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے. مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی 5 وقت نماز ادا کرے، یعنی جب کوئی مومن عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اس پر اسی کا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ جس رات کوئی عورت روٹ کر اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑے رہے تو صبح تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنتیں نازل کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ جب تو کھا تو اسے بھی کھلا، جب تو پہن تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مار، گالیاں نہ دے اور گھر سے الگ نہ کر. غصے میں اگر تو اسے بطور سزا بات چیت ترک کرے تو بھی اسے گھر سے نہ نکال. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو
اسے نہ آنے دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے پہناتے اڑھاتے رہو۔ بس ایسی مار نہ مارنی چاہیے جس کا نشان باقی رہے، جس سے کوئی عضو ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عورتیں آپ کے اس حکم کو سن کر اپنے مردوں پر دلیر ہو گئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دی اور مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہوئی اور بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے لوگوں سے فرمایا سنو، میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی، یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں۔ انہیں ضرورت کے تحت عورت کو ہلکا مار مارنے کی اجازت تو دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اچھا آدمی شمار نہیں ہوگا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اگر اب بھی عورتیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم ان پر کسی قسم کی سختی نہ کرو، نہ مارو پیٹو، نہ بیزاری کا اظہار کرو، کیونکہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ بلندیوں اور بڑائیوں والا ہے۔ یعنی اگر عورتوں کی طرف سے قصور سرزد ہوئے بغیر یا قصور کے بعد ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی تم نے انہیں ستایا تو یاد رکھو ان کی مدد پر ان کا انتقام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً وہ بہت زور آور اور زبردست ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ عورت کو مرد کی نگہبانی کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کی تمام ضروریات کا وہ کفیل بنایا گیا ہے، اسی لیے مردوں کو خوام کہا گیا ہے اور عورت کو شوہر کی فرما برداری کا حکم کیا گیا ہے تاکہ خاندانی نظام میں امن و سکون قائم رہے۔ عورت پر فرما برداری کے ساتھ اپنی عفت اور شوہر کی عزت و مال کی نگرانی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سرکشی کی صورت میں عورت کو تنبیہ کی جانی چاہیے۔ تنبیہ کام نہ آنے پر اس کی خوابگاہ الگ کرنے کا حکم ہے، اس پر بھی وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو اس کو ہلکا مار مارنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ سرکشی سے باز آ جائے تو شوہر کو حق نہیں کہ اس پر ظلم کا کوئی بہانہ تلاش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔